اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور فی الفور وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے طور پہ کہا ہے کہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔